ابھی اگر اس کا آپ زوا دور کر دیں اسی کیا رہ جائے گا فرق نو میننگ ایٹا کیا میننگ بنتے ہیں اس کے لیکن اگر نبی پاک کا بھی نام ایسا ہوتا تو یہ ایک عیب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیب کو بھی رفع کیا اور نام جس طرح بھی نام کا کوئی ہر حرف کوئی بھی نام کرے وہ بھی اپنے معنی بدلات کرتا ہے اور ورفعنا لک ذکرک حضور کی عظمتوں کا بیان کرتا ہے وجہ یہ ہے محمد الرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ہمارے رسول نہیں ہیں انسانوں کے رسول نہیں ہیں آپ تمام مخلوقات کے رسول ہیں کیونکہ فرمایا گیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے نباتات ہوں ان کے رسول ہیں جمادات ہوں ان کے رسول ہیں حیوانات ہوں ان کے رسول ہیں آئیے دیکھیں کہ آپ نباتات کے کیسے رسول ہیں نباتات ہوتی ہیں جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں حضور نبی پاک آقا اللہ میرے اور پیارے آپ کے میرے اور پیارے آقا و مولا حضور نبی پاک تشریف فرما ہے ایک یہودی آتا ہے آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اگر فلاں درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا حضور نبی پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر میرا اس درخت کو پیغام دو کیا پیغام دو کہ تمہیں آقا دو عالم بلاتے ہیں جب اس درخت کو پیغام ملا درخت دائیں طرف ہوا دائیں طرف درخت ہلا بائیں طرف ہلا آگے ہلا پیچھے گیا اور اپنی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے حضور نبی پاک آقا دو عالم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا نباتات کے دیکھیں بھئی نباتات اگر درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کے حاضر ہو جاتا ہے تو پتا چلا کہ تبھی تو حکم آنا جبکہ آپ نباتات کے بھی رسول ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ نباتات کے بھی رسول ہیں نباتات کے رسول نہیں صرف بلکہ آپ جو ہیں حیوانات کے بھی رسول ہیں حضور نبی پاک آقا دو عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں ایک جنگل سے آواز آتی ہے اے رسول اللہ آپ میری مدد کیجئے آپ کہتے ہیں کون ہے اس جنگل میں جو میری مدد کو پکار رہا ہے کون مشکل میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی ہے جو شکار میں پھنسی ہوئی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ میری مدد کیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے یہاں سے آزاد کر دیں اگر آپ مجھے یہاں سے آزاد کر دیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آوا تفعلینا کیا تو ایسا کرے گی وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے کون وعدہ خلافی کر سکتا ہے آپ اسے آزاد فرما دیں آزاد فرما دیں
ادھر سے یہودی آ جاتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ میرا شکار تھا آپ نے کھول دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، وہ دودھ پلانے گئی ہے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ ایسا بھی کبھی ہوا کہ تیر سے نکلا ہوا تیر کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے گئے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ ہرنی دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے، دور سے نظر آتا ہے کہ دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے وہ آ رہی ہوتی ہے، اور آتے آتے کیا کرتی ہے؟ آتے آتے کیا کرتی ہے کہ نبی پاک آقا دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک پر آ کر آپ اپنا اوہرنی سر رکھ دیتی ہے، اور ادھر وہ سر رکھتی ہے، ادھر یہودی جو ہے وہ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پھر اس کو اور اس کو بشارت ملی سرکار سے، تو ہے عذاب سے آزاد تو، اور تو عذاب نار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دونوں کو بشارتیں دیتی ہیں۔ میں آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ جماعت کے بھی رسول ہیں، آپ جماعت کے بھی رسول ہیں۔ علی شیر خدا نبی پاک آقا اولاد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، اور کیا دیکھا جاتا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سے یہ آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ کہاں سے، سوچتے ہیں اس بات کو کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ نہ کوئی ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے آواز آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اے علی کیا تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں اے علی کیا تمہیں اس کی وہ چوٹی نظر آ رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چوٹی نظر آ رہی ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں اے علی کیا تمہیں وہ پتھر نظر آ رہا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وہ پتھر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ پتھر مجھ پر پڑ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ تمام مخلوق کے نبی ہیں، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، کوئی بھی ہو، چاہے نباتات ہو، تو ایسے پیارے نبی ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک ان کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ، پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ صبح شام اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ خداوند الجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں زیور قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Heard how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not only our prophet, but he is the prophet for all humanity and for all mankind, and for even stone, for even animals. He was sent as a mercy, like we were talking earlier on.
And just quickly I mention this narration and then inshallah we'll move on to our Naaj. Brother Abdul Qadir is going to lead this Naaj inshallah. The narration is so beautiful. Again, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the message which we can take back from this beautiful Milad gathering. The name of Sahabi is Rabi'a bin Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. He is the one who is serving Prophet sallallahu alaihi wasallam not only in this time, but he is serving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Tahajjud time. When is Tahajjud time? It is before Fajr Salah. And even Fajr Salah is not easy to read for some brothers because it's not easy early in morning. If he is there before Fajr in Tahajjud time, he must have got passion about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He must have got the true love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Is it right? And that's the message which we got to take. We got to increase and build our muhabba for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he is serving, he's giving water, the beautiful miswak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to him, "Oh Rabi'a, what do you want? Whatever you want, I'll give it to you." So Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu replied was, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I do not need anything else, but what I want to be in your company while I'm going to go to Jannah. I want to serve you when I'm going to go to Jannah. Well, if it was somebody who is teenager, who is been and brought up in this society, if he's been asked, you ask what do you want, I'll give it to you. So our reply can be different. Our mind is so much into materialistic things, such as these big flashy cars, Qashqai Q7 and all these cars and phones and this new technology, etc. But because he was the true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was his reply? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I need Jannah. Not only a Jannah, I want to be with you while I'm going to be in Jannah. Because if I got you, I got everything. If I got you, Ya Rasulullah, I've got everything. And the similar thing being said by the poet in Urdu language, he says, what does he say? Beautiful verse. He says, Donu alam meri ek harf-e dua mein the. Meaning both words were just in my one sentence. Donu alam meri ek harf-e dua mein the. Donu alam meri harf-e dua mein the. Jab Khuda se, because he was making a dua. Jab Khuda se kar raha tha main suwal-e Mustafa. Jab Khuda se kar raha tha main suwal-e Mustafa. Because this is a prophet which is even more beautiful, brighter than the moon. Another poet says, and then we finish and we move on to Abdul Qadir, brother Abdul Qadir, mashallah. He makes beautiful now. I've heard it last year, subhanallah. The poet says, you look at the moon and you think it's beautiful. Yes, we accept it's beautiful. Yes, it is beautiful. But let's talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says, Chand se tashbih dena ye bhi kya insaf hai. Chand se tashbih dena ye bhi kya insaf hai. Chand pe to daag hai aur inka chehra saaf hai. Chand pe pe to